نے پریس کانفرنس کی۔ ڈی سی نے کہا کہ 18 اپریل کو پولنگ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پرچہ نامزدگی بھرنے کا عمل 19 مارچ سے شروع ہوگا۔ ڈی سی نے کہا کہ مثالی ضابطۂ اخلاق کا سختی سے نفاذ کیا جائے گا۔ سامبا میں ڈی سی کانفرنس ہال میں ڈی ای او سشما چوہان نے میڈیا بریفنگ کی۔ سامبا حلقے میں پہلے مرحلے کے تحت ووٹ ڈالے جائیں گے۔ 18 مارچ کو نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ پرچے نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 25 مارچ ہوگی اور پرچے واپس لینے کی آخری تاریخ 28 مارچ رہے گی۔ ضلع چناؤ افسر اننت ناگ خالد جہانگیر کی صدارت میں پارلیمانی انتخابات کی تیاریوں اور ووٹران کو زیادہ سے زیادہ سہولیات بہم پہنچانے کے لیے ایک جائزہ میٹنگ کا اہتمام ہوا۔ اے ڈی سی، آر این بی اور پی ایچ اے کے علاوہ دیگر متعلقین نے شرکت کی۔ قصبہ پلوامہ کی مختلف انجمنوں اور سرکردہ شہریوں کی جانب سے دھوبی کول سے ناجائز تجاوزات ہٹانے کی مانگ کے بعد کارروائی کی گئی ہے۔ ڈی سی پلوامہ ڈاکٹر سید عابد رشید کی ہدایت پر دھوبی کول پر ناجائز تجاوزات ہٹانے کا کام شروع کیا گیا۔ میونسپل کمیٹی پلوامہ کی جانب سے خصوصی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ محکمہ پی ایچ ای میں کام کر رہے عارضی ملازمین نے کوکرناگ اننت ناگ میں بقایا تنخواہوں کی ادائیگی کی مانگ کو لے کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے گورنر سے مطالبہ کیا کہ ان کی تنخواہوں کی باغزاری اور نوکریوں کی مستقلی میں سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے۔ کشتواڑ میں گورنمنٹ ڈگری کالج کے کنٹریکٹ لیکچرز نے پن ڈاؤن ہڑتال شروع کر دی ہے۔ ان لیکچرز کا کہنا ہے کہ انہیں گزشتہ 9 مہینے سے تنخواہیں واگزار نہیں کی گئی۔ انہوں نے گورنر، انتظامیہ اور محکمہ تعلیم سے مطالبہ کیا کہ ترجیحی بنیادوں پر ان کی تنخواہ ادا کی جائے۔ سی آر پی ایف کی جانب سے کپواڑہ ضلع کے 20 بچوں کو ملک کے مختلف مقامات کے ٹور پر روانہ کیا گیا تھا۔ 10 دنوں پر مشتمل ٹور میں طلباء نے ہوائی سفر کے علاوہ ملک کی کئی جگہوں سے سیر کی۔ سی او 162 بٹالین سی آر پی ایف رام لکھن نے ان کا استقبال کیا۔ ڈی سی بڈگام ڈاکٹر سہرش اصغر نے ڈی سی آفس میں مختلف اقسام کے پودوں کی فروخت کے عمل کا آغاز کیا۔ اس ضمن میں پیر پنچال فارسٹ ڈویژن کی جانب سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ ڈی ایف او بڈگام محمد اشرف بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اوڑی میں آتش زدگی کے ایک واقعے میں 4 دکانیں جل گئی ہیں۔ ایک دکان میں آگ لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے 4 دکانیں اس آگ کی زد میں آ گئی۔ اس موقع پر متاثرین نے حکومت سے معاوضے کی اپیل کی۔